ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ تیسرا مہینہ جس کی آج 10 تاریخ ہے اور اس کا نام ہے ربیع الاول۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بات ہوگی ٹیوشن فیس کی۔ میں اور آپ جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے کے لیے ہم ایک استاد کو مقرر کرتے ہیں۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی کتاب کے تعلق سے، اللہ کے کلام کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا اس کے ساتھ صورتحال ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے کسی بچے کے لیے یا بچوں کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، استاد کوئی مقرر کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آگے قرآن کریم پڑھا دو، وہ استاد وقت مقرر پر آپ کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ علی بیٹے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد سپارہ لگتا ہے، قرآن کریم لگتا ہے، اس طرح پوری تفصیل آپ کے سامنے۔ ہم اگر جائزہ لیں اپنا خود کا تو بہت سے بہت ہم 500 یا 600 700 روپے اس استاد کو دیتے ہیں جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ اس قرآن کو پڑھانے کے لیے ہم اس کو 500 روپیہ مہینہ یا 600-700 روپیہ مہینہ دیتے ہوں گے، مجھے اس کے اوپر کا معلوم نہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں، اسی بچے کو یا اسی بچی کو انگریزی تعلیم پڑھانے کے لیے یا سائنس یا میتھمیٹکس یا کوئی اور چیز پڑھانے کے لیے آپ کم سے کم اس استاد کو، اس ٹیچر کو 2000 روپے دیتے ہیں۔ مجھے ابھی کسی نے فون کر کے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ صاحب 2000 روپے کی جو آپ بات کر رہے ہو تو بہت پرانی بات ہے۔ انگلش کے ٹیچر کی فیس آج تاریخ میں کم سے کم 5000 روپے، کم سے کم 5000 روپے۔ میں پھر بھی آپ کو 2000 روپے کی بات کر رہا ہوں کہ 2000 روپیہ آپ اس کو دیتے ہو۔ اب یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ رویہ ہمارا کیسا ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ہم اللہ کا کلام کے جو پڑھوا رہے ہیں ہم صرف 500 روپیہ دے رہے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ، بلکہ اس سے بھی کم لوگ دیتے ہیں، اور انگریزی پڑھوانے کے لیے یا حساب کو یا سائنس کو یا میتھمیٹکس کو یا کسی اور چیز کو اس کے ہم کم سے کم 2000 روپے دیتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے اپنے آپ میں یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا سوتیلے پن کا ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ ایک شعر ہمارے لیے بہت مناسب ہے، میں چاہوں گا آپ اسے غور سے سنیں اور یاد بھی کر لیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم جو آج ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا میں پریشانیاں ہیں، وہ کیا ہے کہ تاریخ قرآن ہو گئے، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ دیا تو آج یہ پریشانی ہمارے سر پر ہے، اور سب سے بڑی دلیل گھر گھر کی ہے کہ ہم 500 روپیہ دے رہے ہیں قرآن پڑھانے والے کو اور انگریزی پڑھانے والے کو دے رہے ہیں 2000 یا اس سے بھی اوپر۔ تو یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس
قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ جو اس قرآن کریم کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف فوقیت دے رہے ہیں، پرائرٹی دے رہے ہیں جو دنیاوی زبانیں، جو اور سبجیکٹ ہیں قرآن کریم کے علاوہ، عربی کے علاوہ، ہم نے اس کو ترجیح دی، ہم نے اس کو پیچھے رکھا۔ یہ کھلے عام قرآن کریم کی بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے اور سراسر ناانصافی ہے۔ کل کو ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں وہ ہوگا جو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3 کا جو خلاصہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے کان کھول کر اس کو سن لیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں ہم ان کے بہت بڑے شہدائی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں عاشق رسول ہے۔ ارے بھائی، کون سی کیٹیگری میں ہو آپ؟ کون سی کیٹیگری میں ہو؟ جس رسول پر یہ قرآن کریم اللہ نے نازل کیا، اس کے پڑھانے والے کو آپ کم سے کم پیسے دے رہے ہیں، اور انگریزی جو آپ کے صرف قبر تک رہے گی، قبر سے اوپر تک رہے گی، زندگی تک، وہ سبجیکٹ جو آپ کے صرف زندگی میں رہنے ہیں، اس کے آپ دے رہے ہیں ہزاروں روپے مہینہ۔ اور جو سبجیکٹ، جو کتاب، جو کلام، جو قرآن آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، اس کے ہم دے رہے ہیں سینکڑوں کے حساب سے 500 روپلی۔ سوچیں کبھی اس طرح۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آج رات کو سونے پہ جب جائیں اپنے بستر پر، ضرور سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ظلم ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، سراسر ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خود ہمارے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ واقعی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3 کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج ہماری بدحالی، ذلیل خواری کا جو منظر ہے، ہم جو دیکھتے ہیں، بھگتتے ہیں اس دنیا میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو سیکنڈ لائن میں رکھا ہے، سیکنڈ پوزیشن میں رکھا ہے۔ فرسٹ پوزیشن میں ہم نے وہ سبجیکٹ رکھے ہیں جو ہمارے جیتے جی کام آ رہے ہیں، جیتے جی کام آئیں گے، اور مرنے کے بعد تک جو ہمارے کام آنے والی چیز ہے اس کو نہ ہم اہمیت دیتے نہ ہم استاد کو اتنے پیسے دیتے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آج اس پر غور کریں، اور کم سے کم جو انگریزی پڑھانے کی پیسے آپ ٹیچر کو دے رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے پیسے بھی کم سے کم اتنے تو دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس سے بڑھا کے دیں، تب بنتی ہے بات، لیکن کم سے کم اتنے تو دیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست پر، اس اپیل پر مجھ سمیت ہر آدمی دھیان دے گا اور سوچے گا کہ ہم نے اب تک ناانصافی کی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں۔ اور آخر میں آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 5027 ہے، وہ بھی اس کا بھی سن لیجیے آپ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو پڑھنے والے کو بھی کہا جا رہا ہے اور پڑھانے والے کو بھی کہا جا رہا ہے، اور پڑھانے والے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔